فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ایک دوست بتا رہے تھے کہ ابھی میں نے اپنے ایک غریب ترین شاگرد کا اسٹیٹس دیکھا کہ اس نے مسجد نبوی کے صحن کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ اس کا اسٹیٹس دیکھ کر دل میں ایک بھوک سی اٹھی کہ کاش اللہ اس بیچارے کو بھی سفر حرم نصیب کر دے۔ اس کی والدہ بیمار ہیں، والد بھی بہترین مدرس ہیں، مگر گھر میں اکثر اوقات فاقے رہتے ہیں۔ میں نے تسلی کے لیے کمنٹ کیا کہ بھائی انشاءاللہ اللہ آپ کی غربت کے دن ختم کرے گا اور یہاں حاضری بھی ہو جائے گی۔ اس نے روتے ہوئے جواب دیا، استاذ جی میں حرم ہی میں بیٹھا ہوں لیکن حج کے لیے پہنچا کیسے کچھ نہیں پتہ۔ کہتا ہے کہ غالباً ایک ہفتہ قبل مسجد سے گھر جا رہا تھا کہ کسی کے موبائل سے رنگ ٹون میں لبیک اللہم لبیک کی آواز سنی، دل بھر آیا، دیوار کی اوٹ میں ہو کر بہت رویا اور روتا رہا اور تلبیہ کہتا رہا۔ گھر پہنچنے کے 1 گھنٹہ بعد ایک میرا مقتدی آیا اور مجھ سے پوچھا پاسپورٹ بنا ہے؟ میں نے کہا کہ بنا ہے۔ مقتدی نے کہا کہ پھر چلو حج پر جاؤ۔ سارے اخراجات اس نے کیے۔ مجھے آخر تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا۔ پرسوں صبح اس نے مجھے گھر سے لیا، کافی سارے نقد ریال دیے اور ایئرپورٹ سے جہاز پر بیٹھا دیا اور جاتے ہوئے کہنے لگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا میرے لائق کوئی اور خدمت۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایک اور دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب حیثیت اور صاحب ثروت شخص بتا رہے تھے کہ منڈی میں جانور خریدنے پہنچے اور کئی جانور پسند کیے اور خرید لیے۔ ذہن میں آیا کیوں نہ محسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کے لیے ایک جانور خرید لوں۔ ایک خوبصورت فروا جانور نظر آیا، اس کے مالک سے ریٹ طے کرنا شروع کیا اور زبان سے نکل گیا کہ اس کی خریداری کا مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ہے۔ مالک کا یہ سننا تھا کہ فوراً کہا اسے پکڑیں اور لے جائیں، میں اس کے پیسے نہیں لے سکتا۔ میرے ہاتھ میں اس کی رسی تھما کر وہ شخص منڈی کی بھیڑ میں گم ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوستو، جانور منڈیوں میں دھوکے اور فریب کے کئی واقعات سنے اور پڑھے ہوں گے۔ اسی بھیڑ میں ایسے عشاق اور دلبر بھی گھومتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔